السلام علیکم ساتھیوں، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج ہم ایک نئے عنوان سے 20 سوالات پر ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں غزل پر ہی معروضی سوالات پیش کیے گئے ہیں جو زیادہ تر امتحانات میں آئے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم آپ لوگوں سے غزل پر سوالات اور جوابات کریں گے۔ جو ساتھی میرا پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے سبھی ویڈیو ایک بار ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ اپنے ساتھیوں کو ضرور ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اردو غزل پر معروضی سوالات، جو کہ سبھی امتحانات کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ اس کا پہلا سوال کہ پہلا غزل گو شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ کئی بار یہ امتحانات میں پوچھا گیا ہے۔ اس میں ولی دکنی، محمد قلی قطب شاہ، امیر خسرو اور سودا۔ آپ لوگ پہلے کی طرح 4 آپشن میں سے ایک آپشن آپ چوز کریں گے یا اپنی کاپی میں لکھیں گے، جو باقی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، جس سے آپ کو اپنی تیاری کا اندازہ بھی ہوتا رہے گا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے امیر خسرو، ان کو پہلا غزل گو شاعر کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کس شاعر نے اپنی غزل کی شروعات پہیلی اور گیتوں سے کی ہے؟ بہادر شاہ ظفر، امیر خسرو، درد، میر تقی میر۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی امیر خسرو، جنہوں نے پہیلی اور گیتوں سے ہی اپنی غزل کی شروعات کی تھی۔ تیسرا سوال ہے غزل کی سب سے اچھے شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بھی کئی بار امتحان میں آئے ہوا ہے۔ حسن مطلع، مطلع، مقطع، غایت الغزل۔ تو اس کا صحیح جواب ڈی بیت الغزل۔ میں نے آج آپشن میں ABCD نہیں لکھا ہے، تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ABCD ہی سیریل ہے اس کا۔ تو اس کا صحیح جواب بیت الغزل، آپشن ڈی۔ اگلا سوال، غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، یہ قول کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی، حالی، غالب اور فراق۔ تو یہ قول آپشن ڈی فراق کا ہے۔ اگلا سوال 5 نمبر، غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، یہ قول کس نے کہا ہے؟ آل احمد سرور، رشید احمد صدیقی، الطاف حسین حالی، کلیم الدین احمد۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے آل احمد سرور۔ اگلا سوال، ولی دکنی کی پیدائش کب ہوئی؟ یہ بھی کئی بار امتحان میں سوال پوچھا گیا ہے۔ 1656، 1678، 1668، 1664۔ اس کا آپشن سی 1668۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، میر تقی میر کے اردو دیوان کتنے ہیں؟ یہ سوال کئی بار پوچھا گیا ہے، اس کو بار بار گھما کر پوچھ رہے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں میر تقی میر کے کل دیوان کتنے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں میر تقی میر کے اردو دیوان کتنے ہیں۔ تو آپ لوگ دھیان رکھیے گا، اس پر ذہن میں رکھیے گا کہ جو میر تقی میر کے اردو دیوان ہیں
7 6 5 4۔ تو ان کے جو اردو دیوان ہیں وہ 6 ہیں، اس لیے آپ اس کا آپشن بی صحیح ہے۔ اگر آتا ہے امتحان میں کہ میر تقی میر کے کل دیوان کی تعداد کتنی ہے تو آپ 7 ہی لگائیں گے آپشن میں، لیکن اگر اردو کے دیوان پوچھ رہا ہے تو آپ صرف 6 ہی جو ہے دیوان بتائیں گے۔ اگلا سوال، غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ یہ بھی آپ کے LT گریڈ میں بھی پوچھا گیا ہے۔ عورتوں کی باتیں نہ کرنا، بچوں کی باتیں کرنا، عورتوں اور مردوں کی بات کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا۔ تو اس کا آپشن ڈی صحیح ہے، عورتوں سے باتیں کرنا۔ لغوی معنی میں یہی چیز بتائی گئی ہے، عورتوں سے باتیں کرنا۔ اگلا سوال ہے، کس کے والد کا تخلص اندلیب تھا؟ سودا، میر تقی میر، ذوق، درد۔ تو اس میں والد کا تخلص پوچھا ہے، کئی بار یہ بھی سوال کئی بار امتحان میں پوچھا گیا ہے۔ تو یہ درد کے والد کا جو تخلص ہے وہ اندلیب ہے، اس لیے آپشن ڈی صحیح ہے۔ آئیے 10واں سوال دیکھتے ہیں، اسرار الصلاۃ کس کی پہلی تصنیف ہے؟ خواجہ میر درد، ولی دکنی، میر تقی میر، سودا۔ تو اس کا صحیح جواب خواجہ میر درد، آپشن اے، یہ ان کی پہلی تصنیف ہے۔ 11واں نمبر سوال دیکھتے ہیں، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا ہے۔ یہ جو شعر ہے وہ کس کا ہے؟ غالب، میر، سودا یا ذوق؟ تو اس کا آپشن صحیح ہے بی، میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں 12 نمبر، امام المتغزلین کسے کہا جاتا ہے؟ یہ بھی کئی بار امتحان میں پوچھا گیا ہے۔ جگر مراد آبادی، فانی، اقبال، حسرت۔ تو امام المتغزلین جو ہے وہ آپشن ڈی، حسرت کو کہا جاتا ہے۔ اس کا صحیح آپشن ڈی، حسرت۔ 13 نمبر سوال دیکھتے ہیں، شاد عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ یہ بھی کئی بار امتحان میں پوچھا گیا۔ میں نے وہی سوال اس ویڈیو میں رکھے ہیں جو کہیں نہ کہیں کئی بار امتحانات میں پوچھے گئے ہیں۔ آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ بات صحیح بتا رہے ہیں، یہ سوالات کہیں نہ کہیں آئے ضرور ہیں۔ تو شاد عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ علی سکندر، علی محمد، علی احمد، علی جواد۔ تو اس کا آپشن بی صحیح ہے، ان کا نام سید علی محمد شاد عظیم آبادی ان کا تخلص ہے، تو ان کے لیے آپشن صحیح ہے بی، علی محمد۔ اگلا سوال ہے 14 نمبر، خانہ الہام مجموعہ کلام کس کا ہے؟ آتش، جگر، شاد، حسرت۔ تو یہ مجموعہ کلام شاد عظیم آبادی کا ہے، یہ بھی امتحان میں آیا ہوا سوال ہے۔ دیکھتے ہیں 15 نمبر سوال، تذکرۃ الشعراء کس کا رسالہ ہے؟ میر تقی میر، حالی، حسرت، آتش، جگر۔ اس میں 5 آپشن ہو گئے ہیں، معذرت چاہتا ہوں لکھنے میں بھول گیا۔ تو اس کا یہ جو رسالہ ہے یہ سیماسی رسالہ ہے، تو یہ حسرت کا رسالہ ہے، آپشن سی صحیح ہے اس کا۔ اگلا سوال،
دیکھتے ہیں یاسیات کا امام کسے کہا جاتا ہے. یہ بھی کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ یاسیات کا امام کسے کہا جاتا ہے اور کس نے یاسیات کا امام کہا ہے. تو رشید احمد صدیقی، حسرت، نون میم راشد، فانی. آپ لوگ اپنا ذہن میں جواب رکھیے گا. تو یاسیات کا امام فانی کو کہا جاتا ہے. اگلا سوال، شعلہ ساج کس کا شعری مجموعہ ہے؟ فائز احمد فیض، فانی، حسرت، فراق. تو اس کا صحیح جواب فراق کا شعری مجموعہ ہے. یہ آپشن ڈی اس کا صحیح ہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں، سرود زندگی، دال کی جگہ پہ رے بن گیا ہے، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. سرود زندگی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ یہ بھی بہت بار امتحان میں آیا ہوا سوال ہے. ان کے 2 شعری مجموعے ہیں جو بہت ہی مشہور ہوئے ہیں. کوئی نہ کوئی شعری مجموعہ آپ کے سے پوچھ لیا جاتا ہے، تو اس کو آپ ذہن میں ضرور رکھیے گا. فراق، داغ دہلوی، اصغر گونڈوی، جگر مراد آبادی. تو اس کا آپشن سی اصغر گونڈوی کا یہ شعری مجموعہ ہے. ایک کا نشاط روح ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. اگلا سوال دیکھتے ہیں، شعلہ طور کس کا شعری مجموعہ ہے؟ فیض، نون میم راشد، جگر مراد آبادی اور آتش. تو یہ شعری مجموعہ جگر مراد آبادی کا ہے. آپشن سی صحیح ہے. اب دیکھتے ہیں آخری سوال، 20 نمبر، غالب شکن کسے کہتے ہیں؟ اقبال، حالی کو، یگانہ کو، شیفتہ کو. تو اس کا صحیح جواب آپشن سی یگانہ کو غالب شکن کہا جاتا ہے. انہوں نے غالب شکن کے اوپر ایک تصنیف بھی لکھی ہے، آپ لوگ دیکھیے اس کو بھی پڑھیے. یہ 20 سوالات جو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان میں اگر کوئی بھی غلطی آتی ہے تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے گا. کچھ ویڈیو میں کبھی کبھی غلطی ہو جاتی تو ہم اس کا جواب بعد میں ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے، اگر آپ کو کوئی سوال غلط لگتا ہے تو کمنٹ کرنے سے پہلے ایک بار ڈسکرپشن میں ضرور چیک کر لیں، کیونکہ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد اگر کوئی کمی مجھے دکھتی ہے، کیونکہ میں بھی دیکھتا ہوں، چیک کرتا ہوں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، تو اگر کوئی کمی مجھے دکھتی ہے تو میں اس کو ضرور ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، یا کوئی ساتھی کے ذریعے مجھے کمی معلوم ہوتی ہے تو میں اس کو چینج کر کے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں. اس لیے اگر آپ کو کوئی بھی جتنے بھی میرے ویڈیو ہیں اگر کسی میں آپ کو کوئی غلطی لگ رہی ہے تو آپ پہلے ڈسکرپشن میں ضرور دیکھ لیں، اور اس کے بعد اگر آپ اس میں نہیں دیا ہے تو آپ مجھے ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں. تو جن ساتھیوں کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہے ان سے درخواست ہے کہ ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے ساتھیوں کو بھی فائدہ پہنچائیں، ان کو بھی بتائیں، اور جتنے بھی ساتھی ہمارے چینل سے نہیں جڑے ان کو جوڑنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ سی ٹیٹ پر بھی بہت جلد ویڈیو اپلوڈ کریں گے. فارم اس کے اپلائی ہو رہے ہیں. جن ساتھیوں کو بھی جانکاری نہیں ہے ان کو بتانا چاہوں گا کہ فارم آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ پرائمری میں بھی بی ایڈ کو ایلیجبل کر دیا جائے. تو آپ لوگ نوٹیفیکیشن کو دیکھتے رہیے. اگر آپ ایلیجبل ہوتے ہیں تو آپ ضرور اس میں فارم ڈالیے گا. اس کے بعد ہم آپ کو اردو زبان پہ جو بھی 30 سوالات آتے ہیں ان کی تیاری ہم آپ کو ضرور کرائیں گے انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ.